اسی طریقے سے آج کے دور کے اندر جو نئی جنریشن ہماری ہے وہ یہ تصور کرتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ 2 بچوں سے زیادہ بچے نہیں ہونے چاہیے. کبھی ابورشن کروا دیتے ہیں, کبھی پریکوشن کرتے ہیں, اور بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ بھئی زیادہ بچے ہوں گے تو ان کی دیکھ بھال کیسے کریں گے, بڑے کیسے کریں گے. نہیں, ان کو کھلائیں گے پیسے کیسے, ارننگ کیسے. قرآن نے اس کے بارے میں منع فرمایا ہے. بلا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, افلاس کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو. کچھ لوگ ایبورشن کروا دیتے ہیں کہ بچہ ہوگا تو پریشانی ہوگی, کھلائیں گے کہاں سے. اب اللہ نے جو فرمایا اسے دیکھیں, نحن نرزقهم وإياكم, ہم ان کو بھی روزی دیں گے اور تم کو بھی ہم بھی روزی دیتے. تم کھلانے والے کب سے بن گئے؟ تم کو کون کھلاتا ہے؟ جب ہم تم کو کھلاتے ہیں تو تمہاری اولاد کو بھی ہم کھلائیں گے. اس لیے قرآن نے فرمایا اپنی اولاد کو قتل نہ کرو, اور اولاد کے رزق کی فکر تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب ایک مہمان کسی کے گھر آنے والا ہوتا ہے تو مہمان کے اس گھر جانے سے 40 روز پہلے اللہ تعالیٰ اس کی روزی میزبان کے گھر پر پہنچا دیتا ہے. تو جو خدا مہمان کے سلسلے میں روزی پہنچا دیتا ہے وہی پالنہار حقیقی بچے کے پیدا ہونے سے پہلے بچے کی روزی بھی عطا فرما دے گا. کیا یہ آپ نہیں دیکھتے؟ بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے اور ماں کے سینے میں دودھ اللہ تعالیٰ پہلے پیدا فرما دیتا ہے. یہ میرے کریم کی شان ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان, تربیت اولاد میں اس طریقے سے ایک چیز کا یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ اپنی اولاد کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کو زیادہ چاہ رہے ہیں, ایک کی زیادہ فکر کر رہے ہیں, دوسرے کی کم. نہیں, عدل کا نظام قائم رکھیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرے پاس ایک غلام تھا, میں نے وہ غلام میرے فلاں بیٹے کو دے دیا. تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اور بھی بیٹے ہیں؟ کہا ہاں. کہا سب کو دیا؟ کہا نہیں. کہا جاؤ اس غلام کو واپس لے لو, اس لیے کہ اگر تم بچوں پہ عدل نہیں کرو گے تو قیامت میں اس کی پرسش ہوگی. ہمارے یہاں کیا ہے, ہمارے یہاں بچوں پہ عدل نہیں ہوتا, تھوڑی سی کوتاہی ہو جاتی ہے. عدل کریں بچوں کے سلسلے میں. قرآن مقدس میں بھی حکم ہے, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد اس سے متعلق موجود ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, لیکن لڑکا اور لڑکی آپ کے گھر میں دونوں ہیں, بیٹے اور بیٹی دونوں ہیں. تو یہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا امتیاز جو آج نہیں کیا جاتا, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پرائیورٹی دی ہے. فرمایا جب تم کوئی باہر سے گفٹ لے کر کے آؤ اور گھر میں لڑکا بھی ہو اور لڑکی بھی ہو تو پہلے بیٹی کو دو, بعد میں بیٹے کو دو. بیٹی کو پرائیورٹی دی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لگتے جگر خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ سے اتنی محبت فرماتے اللہ اکبر, کہ کہیں جب سفر کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں خاتون جنت کے یہاں جاتے, اور جب پلٹ کر آتے تو پہلے خاتون جنت کے یہاں تشریف لے جاتے. اتنی محبت فرماتے. اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لاتے تو خاتون جنت کھڑی ہو جاتی, حضور کا ہاتھ لیتی دست کرم اور اسے چوم لیا کرتی. اور جب خاتون جنت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تشریف لے جاتی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود کھڑے ہوتے اور اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ چوم لیا کرتے تھے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کا اتنا خیال فرمایا. بیٹی کو گفٹ دینے کے سلسلے میں پرائیورٹی دینا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور فرمان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب آخری بات میں عرض 2 باتیں عرض کرتا ہوں, اسے ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیں. ایک بات کہ ہماری رسپانسبلٹی اپنی اولاد کے سلسلے میں کیا ہونی چاہیے اور کس چیز کی فکر صبح و شام اولاد کے بارے میں ہونی چاہیے. اسے قرآن نے مینشن کیا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ.
اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یعنی ایوری ٹائم ہمیں جو ٹینشن ہونا چاہیے اولاد کے سلسلے میں وہ اس بات کا کہ ہمارا بچہ کوئی ایسے راستے پر نہ چلے جس راستے پر جانے کے بعد وہ جہنم میں چلا جائے. ہمیں اس کی فکر سب سے زیادہ ہونی چاہیے. بہت سارے پیرنٹس کہتے ہیں ہم سمجھاتے ہیں بیٹے مانتے نہیں, بچیاں مانتی نہیں, ہم کیا کریں؟ تو میں آپ کو اس کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں. آپ کی نگاہوں کے سامنے ایک آگ جل رہی ہے, چولہا جل رہا ہے, اور آپ کا بچہ چھوٹا سا اگر اس طرف جاتا ہے تو آپ یہاں سے صرف آواز دیتے بیٹا بچ جا بچ جا بچ جا, یا آپ چھوڑ کر کے بھاگتے ہیں اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ڈیفینیٹ آپ اس بچے کو صرف زبان سے نہیں کہیں گے, آپ سب کچھ چھوڑ کر, تقریر کر رہے ہیں تو تقریر چھوڑ کر, سب کچھ چھوڑ کر اپنے بچے کو بچانے کے لیے جائیں گے. تو میں آج آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر بچہ آؤٹ آف ٹریک جا رہا ہے تو کیا اپنا کام کاج ساری چیزیں چھوڑ کر اس بچے کو بچانے کے لیے آپ اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں؟ تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ اپنے بچے کو چھوڑ دیتے ہیں. یوں آج آپ کی بات نہیں کرتا, بہت سارے پیرنٹس اپنے بچے کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں, میری جاب نہیں جانی چاہیے, میرا یہ نہیں جاننا چاہیے, میرا کام نہیں چھوٹنا چاہیے. قرآن نے اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم عطا فرمایا. یعنی ہم اتنے بے چین ہو جائیں کہ دنیا کی آگ میں جلنے کے لیے بچہ جاتا ہو تو سارے کام چھوڑ سکتے ہیں, تو ہم اگر اپنے بچے کو غلط راستے پر جاتا دیکھیں تو ہم سارا کام چھوڑ کر اپنے بچے کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کریں, اپنا ٹائم اسپینڈ کریں, اس کو سمجھائیں, اس کی بریفنگ کریں, ان کے دماغ کو سنبھالنے کی کوشش کریں. یہ ہونا چاہیے. اب آخری بات, حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے, میں چاہتا ہوں مرنے سے پہلے سے خیرات کر دوں. تو سرکار میں چاہتا ہوں کہ سب کے سب خیرات کر دوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, نہیں اتنا نہ کرو. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 50%, سرکار نے منع فرمایا. 1/3 آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے ذہن میں محفوظ کر لیں. پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, سعد اپنی اولاد کو اس حال میں چھوڑ کر کے مرنا کہ اولاد دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے بھیک مانگے, اس سے بہتر ہے کہ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر کے مرو تاکہ اس کی زندگی اچھی طریقے سے گزر سکے. یہ یاد رکھیں کہ اپنی اولاد کے سلسلے میں بھی ہم اگر کچھ بیلنس کرتے ہیں, کچھ جمع کرتے ہیں, کچھ جو ہے گھر بناتے ہیں یا اور چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں, یہ ناجائز بھی نہیں ہے, حرام بھی نہیں. شرط یہ ہے کہ یہ سب کچھ حلال کا ہونا چاہیے, حرام کا نہیں ہونا چاہیے, تاکہ بچے کی زندگی پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہو سکیں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ شارٹ ایک میسج آپ کو میں نے دیا کہ اولاد کی تربیت میں کیا ہونا چاہیے. باپ کا مقام بہت اونچا ہے, ماں کا مقام بھی بہت اونچا ہے. باپ کو جنت کا دروازہ کہا گیا, ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی گئی. اب جب تک کہ یہ دونوں خود جنت کے راستے پر نہیں چلیں گے, بچوں کے لیے جنت کے راستے پر چلنا ڈیفیکلٹ ہوگا. اس لیے خود بھی اپنے آپ کو جنت کے راستے کا مسافر بنائیں اور اپنی اولاد کو بھی جنت کے راستے کا مسافر بنانے کی کوشش کریں. اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں, قرآن شریف کی تلاوت کریں, ان کو قرآن شریف کی تلاوت کا عادی بنائیں. نماز کے لیے خود آپ مسجدوں میں آئیں, نماز کی پابندی کریں, اپنے بچوں کو بھی نماز کا پابند بنائیں. آپ کو دیکھ کر کے بچے کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوگا. اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو اسلام کی روشنی میں تربیت اولاد کا جو حکم ہے اس حکم پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.